لیول او لیول میں تو اس سرکل میں ہوں, بڑے اچھے اچھے بچے بھی ہیں, لیکن نظر آتا ہے کہ دے کانٹ ٹیک پریشر. دے لٹرلی کوئی کرٹیکل انالیسس کر دو اس پہ دشمنی مول لے لیتے ہیں, برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کو. یس, کبھی سنا obsessive compulsive disorder اور پتہ نہیں کیا کیا, کہ میں ہر چیز لے لوں, ہڑپ کر جاؤں. تو میسج جو ہے نا شیخ میں دینا چاہوں گا, مطلب جو ہماری آڈینس ہے نا, کہ جو میسو فتنہ اس وقت آ رہا ہے نا, جتنا آپ اس چیز میں ڈوبتے جائیں گے آپ ڈوبتے جائیں گے. ایک یہ فتنہ کنزیومرزم کا فتنہ ہے, پھر کیپٹلزم کا فتنہ ہے, پھر یہ فیم کا نشہ ہے, اس کی وجہ سے نارسسزم آ رہی ہے ہماری یوتھ میں. ہر بندہ, فومو ایک ڈس آرڈر ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ, کہ میں نے انسٹا بنانا ہے, میں نے کرنا ہے, ورنہ میں مر جاؤں گا. اگر میں نے اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہ کی انسٹاگرام پہ ایز اے اسٹیٹس, تو میں گیا, I am out. کیونکہ میرا جو رسپیکٹ کا لیول ہے وہ مجھے رسپیکٹ تبھی ملے گی, ایگزیکٹلی, اور جو سوشل اپروول ہے مجھے دوستوں سے تب ملے گا جب میرے پاس بڑی گاڑی ہے, بڑی گاڑی, اس کا سپیڈو میٹر کی پکچر جب تک میرے پاس اچھا فون نہیں ہے. یقین جانے آج کا بچہ اتنا ویک ہے کہ وہ ایک چھوٹا فون اگر اس کے پاس ہے نا, یہ تو ہوگا نہیں. اگر ہے تو وہ جیب سے باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے میں مر جاؤں گا, جیب سے باہر نہیں نکالوں گا, کیونکہ میرے پاس نوکیا کا 3310 ہے. دوستوں کی گیدرنگ میں موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میری صحیح بات ہے, میں آپ کو صحیح ایگزامپلز دے رہا ہوں. اس کا جو میرے خیال میں سولوشن ہے نا, جو میری نظر میں ہے, وہ یہ کہ آپ ٹھیک ہے بیسک نالج لے لیں جو آج کل کا ہو رہا ہے. اصل جو سولوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی فتنوں کا پتہ چلا, جب بھی انہوں نے مطلب فتنوں کا بتایا صحابہ کو, ان کو پتہ چلا, تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مزید ریسرچ کرو یا مزید یہ کرو یا اپنے آپ کو نا ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کرو. یس وی لو ٹیکنالوجی اینڈ وی یوز ٹیکنالوجی, ہمارا پورا آفس ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ, لیکن وی یوز اٹ فار پازیٹیوز. حدیث میں آتا ہے سابقوا بالاعمال فتنہ كقطع الليل مظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي رجل مؤمنا ويصبح كافرا. کہ ریس لگاؤ, کمپٹیشن کرو, جتنے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں تم نیک اعمال میں بڑھ جاؤ. بالکل. سابقوا بالاعمال فتنہ, فتنوں کا مقابلہ نیک اعمال سے کرو, جیسے رات کو اندھوروں کی طرح واپس آئیں گے, کہ صبح انسان مومن ہوگا, رات کو کافر ہوگا, اور رات کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. اور آپ دیکھ لیں یہ وہی دور ہے. اور اس سے پہلے ایک سٹیپ شیخ وہی ہے جو پہلی وہی تھی, اقرا. ہر چیز کا سلوشن اقرا. نالج حاصل کریں گے تو اللہ کے قریب آئیں گے. تقوی انکریز, تقوی کا تعلق نالج کے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو نالجبل لوگ ہیں یہی متقی ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء, متقی ہوئے جو نالجبل لوگ ہیں. نالج از دا سلوشن. تھیوریز پہ اور یہ پروپیگنڈا پہ اور سائنس خدا سے ہم نے نالج کسی اور چیز کو کہہ دیا نا, ہم نے قرآن حدیث کو تو نالج سمجھتے ہی نہیں. وہ جو ربی زدنی علم ہے وہ ہر اسکول میں لکھی ہوتی ہے, اور اس سے مراد وہ یہی ہے نا کہ فزکس پڑھو, کیمسٹری پڑھو, یہ نالج. اور علم حاصل کرو چاہے چین نہیں کیوں نہ جانا پڑے. بائی دا وے حدیث ضعیف ہے, ٹھیک ہے, ضعیف بھی نہیں, من گھڑت حدیث ہے. اور وہ جو علم اگر ہوتا بھی نا تو بیسیکلی اصل علم ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کہتا رہا اقرا پڑھیں. انہوں نے کہا ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھ سکتا. واللہ جب تک جبریل نے یہ نہیں کہا نا بسم ربک الذی خلق, سبحان اللہ, تب تک اللہ بھی نہیں اللہ کے نام سے پڑھ. یعنی جو علم آپ کو رب سے نہ جوڑے وہ علم ہے ہی نہیں, وہ فنون ہے. صحیح بات ہے. شیخ کہتے ہیں کہ جبریل ہزاروں سال بھی کہتے رہتے نا اقرا, اللہ کے بھی کہتے رہتے ما انا بقارئ, نہیں پڑھوں گا, نہیں آتا پڑھنا, جب تک وہ کہتے نا کہ بسم ربک الذی خلق, جس رب نے تجھے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھ. یعنی وہ علم ہی نہیں ہے جو رب سے اٹیچ نہ کرے, جو رب سے دور کر دے وہ سبحان اللہ اس کو ہم علم کہیں. تو اصل علم وہ ہے جو رب سے اٹیچ کرے. اور ہم جو یوتھ کو فارمولا دیتے ہیں آج کل کے فتنوں سے بچنے کا فارمولا, اور میں انشاءاللہ کچھ کامنٹس بھی لیتا ہوں, اس کو اینڈ کرتے ہیں, کہ اقرا سب سے پہلی وحی, قم اللیل الا قلیلا دوسری وحی, اور قم فانذر تیسری وحی. یعنی نالج حاصل کرو, عبادت کرو اللہ کی, اس سے اسٹرینتھ لو, نیک اعمال میں بڑھو, اور دعویٰ کرو. میں نے نالج کا معاملہ نا غیب سے بھی سمجھتا ہوں. ایک تو نالج جب آپ قرآن حدیث کا حاصل کرتے ہیں تو ایک تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا, جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے تو آپ کے لیے ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جاتی ہے. صرف یہ چیز نہیں ہے. میں جو قرآن و حدیث کے علم کے مطابق سمجھتا ہوں نا, اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو بصیرت عطا کرتا ہے. جب آپ قرآن و حدیث کا علم سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو یو گیٹ دس فرقان, کہ آپ نا حق اور باطل کو پہچان پاتے ہو. اینڈ دس از سم تھنگ وچ کمز فرام دی انسین. دس از ہاؤ سی اٹ. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ, یہ تثبیت ہے نا جو ملتی ہے. ہم کل دجال کے ٹاپک کی بات کریں گے تو اس میں ہم ذکر کریں گے کیسے ملتی ہے انسان کو. الذین آمنوا, انہیں کو ملے گی.
اور اللہ نے کیا فرمایا, اتقوا فراست المؤمن, ڈرو مومن کی فراست سے. یعنی مومن وہ چیزیں دیکھ لیجیے تو جو عام انسان نہیں دیکھتا. اور نالج انسان کو نا کام اور وہ کول کرتا ہے اور کلیئرٹی دیتا ہے. مطلب اندھیروں میں روشنی دکھانے کا کام نالج کا, کنفیوژن میں کلیئرٹی دینا نالج کا کام ہے. عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں کوفہ میں, لوگ بھاگتے ہوئے یا ابن مسعود قامت الساعہ قامت الساعہ, مسعود ابن مسعود قیامت قائم ہوگی, کیونکہ سینڈ سٹارم آیا تھا نا اور ریڈ کلر کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا بیٹھ جو ادھر آ کے بیٹھ جو ادھر. پھر اشارہ کیا جب تک یہاں سے لشکر نہیں اٹھیں گے انڈر 80 فلیگز 12,000 سولجرز اور ملحمۃ الکبریٰ نہیں ہوگی اور وہ ساری ڈیٹیلز بتائیں, تب تک قیامت نہیں آئے گی. ہمیں اللہ کی نے بتا دیا. سو دا پوائنٹ از لرن, اقرا, پڑھیں دین کو, قرآن اور حدیث کو. ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ یہی تو جو ایپیسوڈ ہے نا آج ہماری کے فری میسن الومیناٹی کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا یہی کہ اگنورینس کو جتنا پھیلانا ہے پھیلاؤ. اور دیکھیں کامیابی اس میں کس حد تک ہے کہ ہمارا بچہ, سیدھی سی بات ہے, اللہ یہ کہ وہ کسی ریلیجس پیرنٹس کا بچہ ہو یا اللہ کی کوئی بہت بڑا احسان اس پہ ہو جائے, ادروائز ریلیجس نالج کو کچھ سمجھتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں سارے لوزرز ہیں مولوی. اور ہمارا بھی اس میں اتنا قصور ہے کہ ہم بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا بیٹا تیرا. اب وہ سائیکالوجی پہ ایسی ہٹ کرتی ہے اس کو بعد جائے قرآن ختم ہے, ایکسل اب دنیا میں کرنا ہے. قرآن بس قاری صاحب نے پڑھانا تھا, دیٹس اوور, وہ ختم ہو چکا ہے. جو سیکھنا تھا سیکھ لیا, برکت کے لیے میں پڑھ چکا ہوں, اب میں نے یہاں پر آنا ہے. تو اس کو شیخ کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اس کا تعلق دجالی فتنے سے. اور بس یہ کہ بشیروں و نذیرہ, پرافٹ ڈرانے والے بھی تھے اور بشارت دینے والے بھی تھے. میں تو ڈراؤں گا یوتھ کو آج کے ٹاپک کے بعد کہ بچا لیں اپنے آپ کو. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس سسٹم میں سانس لیتے رہے, فالو کرتے رہے, الاؤ کرتے رہے, جیسے فتنے کا مطلب مجھے ایک اسکالر نے سمجھایا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ فتنے کا مطلب مجھے ذرا بتائیں, ویژوالائز کرائیں, یہ ہے کیا ایکچولی, ٹیسٹ ہے, ٹرموائل ہے, واٹ از اٹ. انہوں نے کہا فتنہ یہ کہ تیرے چاروں طرف آگ لگی. مجھے ویژوالائز کرایا کہ تم ایک گھر میں رہ رہے ہو, چاروں طرف آگ ہے, لیکن ادھر ہی رہنا ہے. اب ماسک پہن کے رہو گے, پانی بالٹی سے آگ بجھاؤ گے, کیا کرو گے, کچھ تو کرو گے. تو یہ پریکاشنز تم نے فتنہ دجال کے موقع پر کیسے لینی ہے, اپنے تک آگ کیسے نہیں آنے دینی. تو یہ لوگ لٹرلی پرورٹس ہم بن جائیں گے جس لائف سٹائل پہ ہم جا رہے ہیں. جو ہے نا فتنہ اٹ سیلف از ناٹ ا نیگیٹو ورڈ. فتنہ وہ کہتے ہیں نا فتنت الذهب, میں نے سونے کو آگ لگائی. واٹ ہیپنز از فتنہ پیوریفائز, نیکوں کو الگ کر دیتا ہے اور گناہ گاروں کو الگ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی یہ چھانی ہے, چھانی جس میں کچرا نکل جاتا ہے اور پیور گولڈ جو ہے نا رہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو فتنہ ایک مومن کے لیے اس کو رب کے مقام میں, رب کے سامنے بلند کرنے کا چھانٹی ہو رہی ہے یہ چھانٹی. اور آپ دیکھیں کہ شر اور باطل کتنے جلدی سے, بہت جلدی سے فیس بک یا یوٹیوب پہ اوپینین سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہماری ایپیسوڈ کے بعد آ جائے گا کہ یہ سارے جو ہیں دیکھیں ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہوئے, کانسپیریسی تھیوریسٹ. احتشام امین کہتے ہیں, Taha Ibn Jalil sir, I feel so detached from everything. I don't understand what is happening. I don't feel interest towards anything. And I feel a certain emptiness in my heart. Please help. چلیں آپ کا نا کہ انشاءاللہ کل اسی کوشچن کے آنسر سے انشاءاللہ یہ بات شروع کریں گے. سو جزاک اللہ خیر, بہت زبردست رہا. اور کل کا جو سیشن ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ ول کنیکٹ یہ جو میجک اور جو illuminati فری میسنز ٹو دجال, کس طرح سے یہ دنیا دجال کا انتظار کر رہی ہے اور اپنا جو اصل ان کا. لیکن کل کمزور دل والے نہ آئیں, کل ہم بہت ڈرائیں گے اور بہت ہی ایسی باتیں کھولیں گے کہ پتہ نہیں لوگ کہیں ڈپریشن میں نہ چلیں. بالکل. اور کس طرح سے آنے والا دور کیسا ہوگا احادیث کے مطابق, اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور نسلوں کو بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں کل بات کریں گے. بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. سی یو ٹمورو. جزاک اللہ خیر سلمان اینڈ بٹ مزمل فار your comments. کہہ رہے ہیں الحمدللہ much productive session. Sister Amber Malik کہہ رہی ہیں میرا سبحانہ تعالیٰ bless strength and understanding قرآن with تفسیر to all our youngsters. آمین یا رب العالمین. قرآن اور حدیث کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور نصیب فرمائے. Every day I listen to the talk, my thoughts is this is the best one. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور ایک میں دعا آپ کو دے کے بھیجتا ہوں سیکھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب بھی تم تشہد اپنی نماز میں تشہد میں بیٹھو تو 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو. 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو. اور اس میں کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں نا, ان سے
یعنی پناہ مانگا کریں. اور ایک اور دعا بھی چلے آپ کو ایز اے بونس دے دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے, اور اسپیشلی فتنوں کے دور کے لیے بہت پریولنٹ دعا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں تجھ سے گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. اور جو میں کیونکہ وہ کوٹ نہیں کر رہا کیونکہ لمبی دعا ہے, اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے فتنے سے بچا لیں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی. یہ جو دعا ہے نا, وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ تُصِيبُنِي فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ کہ یا رب اگر تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ تو مجھے اس سے پہلے ہی موت دے دینا فتنے میں شامل ہونے سے پہلے.